JUI के आज़ादी मार्च का मुल्तान में पड़ाव रात क़याम के बाद काफिला सुबह लाहौर के लिए रवाना होगा। दीगर कई इलाकों से काफिले भी आज़ादी मार्च में शामिल। मार्च में शरीक गाड़ियां दरियाए सतलुज पर टोल टैक्स दिए बगैर गुजर गईं। शुरका की अमले के साथ तल्ख कलामी भी हुई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, तबले जंग बच चुका, हम पीछे नहीं हटेंगे, मकासद हासिल करने के बाद ही वापस आएंगे। सियासी जंग लड़नी है, मुल्क के वजूद और आइन को खतरा है। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के हलाक सरबराह अबू बकर अल बगदादी की बाक़यात समंदर बुर्द। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिली की तस्दीक। कहते हैं अबू बकर अल बगदादी की बाक़यात DNA तस्दीक के बाद समंदर बर्द की गई। ऑपरेशन में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया जो अमरीकी तहवील में हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म को एक ही दिन में 2 बड़े झटके। बोरिस जॉनसन की ब्रेक्जिट पर डेडलॉक तोड़ने की कोशिश फिर नाकाम। यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट में 3 माह की तोसी कर दी। बरतानवी पार्लियामेंट ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का बिल मुस्तरद कर दिया। बोरिस जॉनसन का नया तरमीमी बिल पार्लियामेंट में आज पेश करने का ऐलान। नवाज शरीफ की सजा की मुअत्तली और तिब्बी बुनियादों पर जमानत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। अदालत ने वजीर आला पंजाब को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैयर रिजवी और जहांजेब भरवाना चेयरमैन नैब की नुमाइंदगी करेंगे। उधर लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत होगी। मुआलिजीन बीमारी पर काबू ना पा सके। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर खराब। दिल के आरिजे और प्लेटलेट्स में कमी का पहले ही सामना था। IVIG इंजेक्शन और स्टेरॉइड्स देने से गुर्दों के मसाइल में इजाफा। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर हो गया। वज़ीर आज़म से अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात। खित्ते और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, अफगान अमन अमल के रास्ते में हायल मुश्किलात को दूर करना होगा। अफगानिस्तान में तशद्दुद कम करने के लिए तमाम फरीकैन को अमली इक़दामात करना चाहिए थे। भारत की मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा दिखाने की एक और साजिश बेनकाब। यूरोपीय मुल्कों के सियासतदानों को मकबूजा कश्मीर का दौरा कराने के लिए बुलाया। 27 रुकनी वफ़द में 22 का ताल्लुक मुसलमानों से नफरत करने वाली इंतहा पसंद जमातों से निकला। भारतीय सहाफ़ी और प्रोफेसर ने पोल खोल दिया। राहुल गांधी कहते हैं, भारतीय सियासतदानों के दौरे पर तो पाबंदी है, यूरोपीय वफ़द का दौरा मशकूक है। ताजर बरादरी का आज और कल मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ताजर रहनुमा नईम मीर और काशिफ चौधरी कहते हैं, हड़ताल का फैसला अटल है। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो हड़ताल 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। शब्बर ज़ैदी की ज़बान यकीन दहानी कबूल नहीं, तहरीरी दस्तावेजात दें। उधर शनाख्ती कार्ड की शर्त और फिक्स टैक्स के मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स, टिम्बर, मोबाइल फ़ोन मर्चेंट्स का भी आज और कल हड़ताल का ऐलान। बहिरे अरब में मौजूद समुद्री तूफान क्यार शिद्दत इख्तियार कर गया। सुपर साइक्लोन के पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर भी असरात। कराची में हॉक्स बे की साहिली पट्टी मुतासिर। इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट, लट गोट, सोमार गोट के कई घरों में पानी दाखिल। हॉक्स बे रोड भी ज़ेर-ए-आब। शहरियों को मुश्किलात। मकीनों ने पानी निकालने के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। ठट्ठा, गवादर और पसनी में भी समुद्री लहरें किनारों से बाहर आने लगी। भक्कर में ज़िला इंतजामिया ने शहर के वस्ती हिस्से को डंपिंग पॉइंट बना लिया। रिहायशी इलाकों के करीब लगने वाले कूड़े के ढेर से ताफुन पैदा होने लगा। अहले इलाका शदीद अजियत में मुब्तला। गंदगी के बायस शहरी तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला। चकवाल में दूसरे कौमी ऑलिव ऑयल फेस्टिवल का इनेकाद। पंजाब, बलोचिस्तान और दीगर सूबों के बड़े फॉर्म्स की शिरकत। किसानों को ज्यादा पैदावार बारे मुफीद मालूमात दी गई।
زیتون کے پھل سے بنے مربع جات، اچار، مٹھائیوں اور دیگر کھانوں کے سٹالز شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اور وائٹ ہاؤس بھوت بنگلے میں تبدیل، امریکی صدارتی محل ہیلوئین پارٹی کا انعقاد، منفرد انداز کے کاسٹیوم پہن کر بچوں کی شرکت، ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا کی بچوں سے ملاقات، کینڈیز بھی تقسیم کی۔ یا کوئی بھی تو وہ اس کے ساتھ شیئر ہوں گی، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا۔ جو منسٹریل کمیٹی ہے وہ اگر ضرورت سمجھے تو فوری طور پہ اپنا اجلاس بلا کے اس حوالے سے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ کمیٹی کرے گی، اور اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں لا منسٹر سلطان خان۔ تو یہ تو اس حوالے سے تھی کہ ہم نے تمام لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جی جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی لوگوں کو روکا جائے گا، جو ایک کنفیوژن ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، اور بالکل ہم چاہتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ کوئی احتجاج کرنا چاہے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ تمام اپوزیشن اکٹھی ہے، بہتر یہ ہوتا کہ یہ اپوزیشن جا کے قومی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک لاتی تو وہ زیادہ جمہوری ہوتا۔ لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، جو پہلے کیا، اس کے بعد جو معاہدہ ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدے پہ عمل کریں گے کیونکہ گورنمنٹ اس کو انڈورس کر رہی ہے، اور ہم پوری طرح امید رکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن یا جو AI نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ، اس کی وہ وائلیشن نہیں کریں گے، کیونکہ وائلیشن کی صورت میں پھر پرابلمز آئیں گے۔ تو یہ ایک وہ تھا۔ دوسرا، آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں سے صوبے کے اندر آٹے کے بحران کی شکایت آ رہی ہے، اور اخبارات اور میڈیا کے اندر بھی آ رہا ہے، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک مصنوعی طور پہ ایک چیز کریٹ کی گئی ہے، اور لوگوں کے اندر تشویش ڈالی جا رہی ہے کہ جیسے خدا نخواستہ آٹا ختم ہوتا جا رہا ہے، یا اس طرح کی گندم ہی نہیں ہے صوبے کے اندر۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی بھی ٹھیک ٹھاک سٹاک موجود ہے، کوئی بحران نہیں ہے آفیشلی۔ یہ جو مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ افغانستان میں میدا اور سوجی اور اس فائن آٹا جو ہے وہ جا رہا تھا، اس کی وجہ سے پنجاب نے جو ہے وہ چیک پوسٹیں قائم کی اور پنجاب نے ان کو بلاک کیا، تو اس کی وجہ سے جو خیبر پختونخوا کو روٹین کا جو آٹا آتا تھا وہ اس میں کمی آنا شروع ہوئی، اور یہاں سے ابھی بھی مارکیٹ کے اندر کافی آٹا موجود ہے، گوداموں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب انتظامیہ یا گورنمنٹ اس کو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کرتی ہے تو وہ پھر اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے صوبے میں، کوئی بھی آٹا یا گندم یا کوئی بھی وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکے گی، صوبے سے باہر نہیں جا سکے گی۔ اور یہ جو چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں، کوئی 3-4 دن پہلے وزیر اعظم صاحب سے جب ہماری ملاقات تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو افغانستان کے لیے آپ نے جو نوٹیفیکیشن دیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے صوبے کو پرابلم آ سکتا ہے، تو وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے واپس کیا۔ پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے بھی وزیر اعظم سے رابطہ کیا، 3 بار وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے رابطہ کر چکے ہیں، اور ابھی بھی جو آج میٹنگ ہماری ختم ہوئی وہ ابھی وزیر اعظم صاحب سے وہ بات کرنے والے تھے کہ وہ اس حوالے سے کہ اگر جو روٹین کی گندم، روٹین کا آٹا جو آتا ہے پنجاب سے، وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اور اگر وہ اس وجہ سے انہوں نے چیک پوسٹیں قائم کی تھی کہ وہ پوچھتے تھے کہ جی گندم کہاں لے جائے جا رہی ہے، آٹا کہاں لے جایا جا رہا ہے، تو وہ چیز ختم ہو گئی۔ یہاں دفعہ 144 لگ چکی ہے، اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ افغانستان کو آٹا جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے مارکیٹ کے اندر جو مصنوعی قیمتیں بنائی گئی ہیں، آج تمام ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جائیں قیمتیں چیک کریں اور گوداموں کے اندر چھاپے ماریں، کیونکہ اس وقت گودام بھرے پڑے ہیں، آٹے کی بھی گندم کی بھی۔ کوئی صورت نہیں بنتی کہ وہ مصنوعی قلت شو کرے اور وہ ناجائز منافع خوری کرے، اس چیز کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ جتنے ہمارے پاس وہ ہے وہ باقاعدہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور آج سے تمام ڈپٹی کمشنرز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جا کے بات کریں ان سے، جو آٹے والے ڈیلرز ہیں یا دکاندار ہیں ان سے بات کریں کہ یہ آپ کو کہاں سے یہ بحران نظر آیا ہے، آپ کو کہاں سے آٹا کم مل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور جس نے بھی کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کی اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے ہم۔ اور یہ فیصلہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے ابھی کیا کہ پہلے جو گندم جاتی تھی فلور ملز کے اس میں ہم اضافہ کر رہے ہیں،
تاکہ اگر کوئی آٹا اگر پنجاب سے کم ہمیں آنا پڑے یا آئے تو اس کی کمی ہم یہاں پوری کر سکیں. تو ہمارے پاس اس وقت کافی مقدار میں گندم موجود ہے, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ کوئی قلت ہے. اس لیے لوگوں کے اندر یہ جو تشویش ہے یہ بھی ختم ہونی چاہیے, اور جو اس وقت ناجائز منافع خوری کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں ان کو بھی یہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے. اگر جو بھی یہ سازش کر رہا ہے ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. آج سے انتظامیہ کو کہہ دیا گیا ہے